بسم اللہ الرحمن الرحیم در بیان فوائد خاموشی درمن میں بیان فوائد جو ہے یہ فائدہ کی جمع ہے۔ خاموشی یعنی خاموش رہنا۔ در بیان فوائد خاموشی خاموش رہنے کے فائدے کے بیان میں، اے برادر گر تو ہستی حق طلب جز بفرمان خدا مکشائے لب۔ اے برادر میں نہ اے بھائی، گر میں نہ اگر، تو میں نہ تو ہستی میں نہ تو ہے، حق طلب حق کا طلب کرنے والا، جز میں نہ سوا بفرمان خدا اللہ کے فرمان کے سوا، جز بفرمان خدا اللہ کے فرمان کے سوا، مکشائی میں نہ کھول تو، لب میں نہ ہونٹ۔ اے برادر گر تو ہستی حق طلب، اے بھائی اگر تو حق کا طلب کرنے والا ہے، جز بفرمان خدا مکشائی لب اللہ کے فرمان کے سوا اپنے لب کو نہ کھول۔ گر خبرداری ز حی لا یموت بردہان خود بنے مہر سکوت۔ اگر میں نہ گر میں نہ اگر، خبرداری میں نہ تو خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے، زے میں نہ سے، حی میں نہ زندہ، لا یموت جو مرنے والا نہیں ہے، جس کو موت نہیں ہے، بر میں نہ پر، دہان میں نہ منہ، خود میں نہ اپنے، بنے میں نہ بنا، مہر رکھ، مہر میں نہ مہر، سکوت میں نہ خاموشی کی۔ گر خبرداری ز حی لا یموت، اگر تو خبر رکھنے والا ہے اس زندہ کی جسے موت نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، بردہان خود بنے مہر سکوت، تو اپنے منہ پر خاموشی کی مہر لگا۔ اپنے منہ پر کیا کر؟ اے پسر پند و نصیحت گوش کن، گر نجات بایدت خاموش کن۔ اے پسر میں نہ اے لڑکے، پند و نصیحت، پند میں نہ بھی نصیحت، واؤ میں نہ اور نصیحت میں نہ بھی نصیحت، گوش کن میں نہ کان لگا کر، گر میں نہ اگر، نجات میں نہ تو نجات چاہتا ہے، نجات بایدت اگر تو نجات چاہتا ہے، خاموش کن خاموش ہو جا۔ اے پسر پند و نصیحت گوش کن، گر نجات بایدت خاموش کن۔ اے لڑکے اگر تو نصیحت چاہتا ہے، اے لڑکے نصیحت کان لگا کر سن، اگر تو نجات چاہتا ہے تو خاموشی اختیار کر۔ ہر کے راہ گفتار بسیارش بود، دل درو سینہ بیمارش بود۔ ہر کے میں نہ ہر جو شخص، راہ میں نہ کہا کہ کو، گفتار میں نہ گفتگو، بسیارش میں نہ بہت زیادہ، بود میں نہ ہوتی ہے، دل میں نہ دل، درون میں نہ اندر، سینہ میں نہ سینہ، بیمارش میں نہ، ہر کے راہ گفتار بسیارش بود، ہر جس شخص کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے، یعنی باتونی بندہ ہمیشہ گفتگو کرتا رہتا ہے، گپا شپا لاندہ رہتا ہے۔ ہر کے راہ گفتار بسیارش بود، ہر وہ شخص جس کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے، دل درون سینہ بیمارش بود، سینے میں اس کا دل جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، سینے میں اس کا دل بیمار ہوتا ہے۔ جو بندہ کافی زیادہ گفتگو کرتا رہتا ہے اس کا دل جو ہے وہ کیا ہے؟ بیمار ہے۔ عاقلاں راہ پیشہ خاموشی بود، پیشہ جاہل فراموشی بود۔ عاقلاں من عقل مند، راہ میں نہ کے لیے، پیشہ میں نہ عادت، خاموشی میں نہ خاموشی بود میں نہ ہوتی ہے۔ پیشہ جاہل، جاہل کی عادت، فراموشی میں نہ اس کو نظر انداز کرنا۔ عاقلاں راہ پیشہ خاموشی بود، عقل مندوں کے لیے خاموشی عادت ہوتی ہے، عقل مندوں کی خاموشی عادت ہوتی ہے۔ پیشہ جاہل فراموشی بود، جاہل کی عادت جو ہے اس خاموشی کو نظر انداز کرنا، یعنی جاہل جہاں بیٹھے گا وہ گپ شپ لگانا شروع کر دے گا، فضول گپاں شپاں لائی رکھے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جاہل جو ہے وہ خاموشی کو کیا کرتا ہے؟ نظر انداز کر دیتا ہے۔ جاہل کی عادت جو ہے وہ فراموشی ہے، یعنی اس کو نظر انداز کرنا ہے، فضول قسم کی گفتگو کرتا رہتا ہے۔ خاموشی از کذب و غیبت واجب است، ابلا است آنکو بے گفت راغب است۔ خاموشی میں نہ، خاموشی از میں نہ سے، کذب میں نہ جھوٹ، واؤ میں نہ اور، غیبت میں نہ کسی کی غیبت کرنا، واجب است میں نہ ضروری ہے۔
ابلا است میں نا بے وقوف ہے، میں نا وہ کو میں نا جو شخص بگفتن راغب فضول قسم کی گفتگو کی طرف راغب میں نا مائل ہوتا ہے۔ خاموشی از کذب و غیبت واجب است، خاموشی جو ہے جھوٹ اور غیبت سے ضروری ہے۔ اب لہا است کو بے گفت راغب است، بے وقوف ہے وہ شخص جو فضول گوئی کی طرف مائل ہوتا ہے، بگفتن میں نا فضول گپ شپ لگانے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اے برادر جو ثنائے حق مگو، قول خود را از برائے دک مگو، اے برادر میں نا اے بھائی، جز میں نا سوا ثنائے میں نا تعریف، حق میں نا اللہ تعالیٰ کی مگو میں نا نہ کہ، قول خود اپنی بات، را میں نا کو، از میں نا سے، برائے میں نا واسطے، دک میں نا کاٹنا، مگو میں نہ بول۔ اے برادر جز ثنائے حق مگو، اے بھائی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے سوا نہ بول نہ کہے، قول خود را از برائے دک مگو، اپنی بات کو کاٹنے کے واسطے نہ بول، اپنی بات یعنی کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہو تو اس کی بات کو کاٹ نہیں، بلکہ حضور کی تعلیمات ہیں کہ گفتگو اس کی کان لگا کر سنی جائے۔ ہر کے در بند عمارت میں شود، ہر کے دارت جملہ غارت میں شود، ہر کے میں نا جو شخص در بندے میں نا فکر میں، عمارت میں نا گھر بنانے تعمیر کرنے، میں شود میں نا ہوتا ہے، ہر کے میں نا جو شخص دارت میں نا رکھتا ہے، جملہ میں نا تمام، غارت میں نا برباد، میں شود میں نہ ہو جائے گا۔ ہر کے در بندے عمارت میں شود، ہر وہ شخص جو عمارت کی فکر میں رہتا ہے، ہر کے دارت جملہ غارت میں شود، ہر وہ شخص جو ہے جو کچھ رکھتا ہے، تمام، دارت جملہ میں نہ تمام جو رکھتا ہے، غارت میں شود وہ برباد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جو بلڈنگیں بنانے کی فکر میں رہتا ہے، مال کمانے کی فکر میں رہتا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک وقت آتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ دل سے پر گفتن بمیرد در بدن گرچہ گفتارش بود در عدن، دل میں نہ دل زے میں نہ سے، پر گفتن میں نہ بیکار کی گفتگو، فضول گوئی، بے میرد میں نہ مر جاتا ہے، در میں نہ میں، بدن میں نہ جسم، گرچہ میں نہ اگرچہ گفتارش میں نہ اس کی گفتگو بود میں نہ ہوتی ہے، در عدن میں نہ عدن کے موتی، عدن کے موتی، یمن کے ایک جزیرے کا نام ہے عدن، وہاں پر موتی جو ہیں وہ بڑے کثرت سے پائے جاتے ہیں اور مشہور ہیں وہاں کے موتی۔ دل سے پر گفتن بے میرت در بدن، فضول گفتگو سے دل جو ہے وہ جسم میں بے میرت مر جاتا ہے، گرچہ گفتارش بود در عدن، اگرچہ اس کی گفتگو جو ہے وہ عدن کے موتی ہی کیوں نہ ہوں، یعنی اس کی باتوں سے موتی کیوں نہ جڑتے ہوں، اگر وہ فضول گوئی کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ آنکھ سائی اندر فساد میں کند، چہرہ دل را جراحت میں کند، آنکھ میں نہ وہ شخص، سائی میں نہ جو کوشش کرتا ہے، اندر فساد، فساد میں کند میں نہ کرتا ہے، چہرہ دل، دل کا چہرہ، را میں نہ کو، جراحت میں نہ زخمی، میں کند میں نہ کرتا ہے۔ آنکھ سائی اندر فصاحت میں کند، چہرہ دل را جراحت میں کند، وہ جو فصاحت میں کوشش کرتا ہے، دل کے چہرے کو جراحت میں کند زخمی کرتا ہے۔ رو زباں را در دہاں محبوس دار، وضع خلائق خواہش را مایوس دار، رو میں نہ جا، رفتن مصدر سے امر کا صیغہ ہے جا، زبان را در دہاں، زبان کو، زبان را میں نہ زبان کو، در میں نہ میں، دہان میں نہ منہ، محبوس دار میں نہ قید رکھ، وہ میں نہ اور زے میں نہ سے، خلائق میں نہ مخلوق، خلائق خلق کی جمع ہے، خواہش میں نہ اپنے آپ کو، خواہش را میں نہ اپنے آپ کو، مایوس دار مایوس رکھ، رو زبان را در دہاں محبوس دار، جا زبان کو منہ میں قید رکھ، محبوس میں نا قید رکھ، وضع خلائق خواہش را مایوس دار، اور مخلوق سے اپنے آپ کو مایوس رکھ، مخلوق سے اپنے آپ کو کیا رکھ، ہر کہ او بر عیب خود بینا شود، روح او را قوت پیدا شود، ہر کہ میں نا ہر وہ شخص، او میں نا جو، بر عیب میں نا عیب پر، خود میں نا اپنے، بینا شود نظر رکھتا ہے، دیکھتا ہے، روح او اس کی روح، را میں نا کو کا کی،
قوت میں نہ قوت پیدا شود میں نہ پیدا ہوتی، ہر کے اوبر عیب خود بینا شود، ہر وہ شخص جو اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، یعنی اپنے عیبوں کی گنتی رکھتا ہے، اپنے آپ میں عیب ڈھونڈتا ہے، روح او را قوت پیدا شود، اس کی روح جو ہے اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر دن بندہ اپنے گناہوں کے بارے میں غور و فکر کرے، اپنے عیب ڈھونڈے اپنے آپ میں، تو پھر دوبارہ وہ عیوب اس میں نہیں پائے جائیں گے، وہ گناہوں سے کیا کرے گا؟ بچ جائے گا۔ اس کی روح جو ہے نا، اس کی روح کی جو طاقت ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، یعنی روح اورا قوت پیدا شود، اس کی روح میں طاقت پیدا ہو جائے گی، وہ مضبوط ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، پند نامہ کا آج ہم نے 8واں سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کی، در بیان فوائد خاموشی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔